الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار ایک گل سنو میں اکثر ہی کرتا ایک جٹ بندہ نا جٹ محمد علی جناح قائد اعظم جنہاں لوگ کہتے ہیں محمد علی جناح قائد اعظم کہتے ہیں انہاں دی تقریر سن رہا سی وہ تقریر انگلش وچ کرتے سکتے انگریزی زبان تو جٹانو انگریزی تو ان پتہ نہیں ہوندی سمجھ بھی نہیں ہوندی لیکن وہ جٹ جڑا ہے نا وہ قائد اعظم دی تقریر سن کے جھوم رہا سی نعرے ماردا سی پیا جھومدا پیا سی انہوں کسے نال والے ساتھی آکھیا بھئی یار انہاں دی تقریر دی تینوں سمجھ تے اوندی کوئی نہیں
نعرے ماری جا رہے ہیں. اسے کیا ہاں سمجھ نہیں آتی پر مینوں محمد علی جناح تے اعتبار ہے جیڑی پیا کرتا ہے صحیح پیا کرتا ہونا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس جٹا کیا بھئی محمد علی جناح تے اعتبار ایڈا ہے جیڑی پیا کرتا ہے کرتا صحیح پیا ہونا ہے. اعلیٰ حضرت دیاں بعد گلان دی اشعار دی چونکہ اردو بڑی گاڑی ہوندی ہے اور بڑی ہائی اردو ہوندی ہے تو سنگیاں نو بعد اوقات سمجھ نہیں ہوندی. سمجھ نام ہی آوے تے میں ہوں جی اعتبار رکھنا بھئی احمد رضا جڑی گل پیا کرتا ہے بندہ اعتبار آڑا ہے کرتا صحیح پیا ہے. سمجھ پاویں نہ آوے بابا اعتبار آڑا ایڈا ہے میرے احمد رضا جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اے میں چالا حضرت کی فرمان دیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. آلہ حضرت فرما دے نے بھئی آج حضور باغ دی سیر نو آئے نے. لالا زار کا مطلب ہے کہ پھلاں والی کیاری جتھے باغ ہوندے نے جتھے گلو گلزار ہوندا ہے پھول ہوندے نے اور بڑا خوبصورت ماحول بنیا ہوندا ہے وہ لالا زار انہوں کہنے. آلہ حضرت فرما دے نے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں یعنی رسول اللہ آج گلشن کی سیر کو آئے ہیں. تو ہم اگر سیر کرنے جائیں تو ہم خوش ہوتے ہیں لیکن حضور اگر گلشن کی سیر کو جائیں تو آج گلشن خوش ہے کہ حضور تشریف لائے. کیونکہ اسی گلشن کی سیر کرن جائیے تے سن بہار دے اثرات محسوس ہوندے نے. حضور جان تے بہار اتے بہار آ جانا. ہن سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اے اعلیٰ حضرت فرما دے نے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار اور پھول کیوں مانگو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے دشت طیبہ کے خار اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار در بدر یوں ہی خار اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتنے ہزار. عزیزم حافظ عاقب ایوب بھٹی صاحب اور قدوس بھٹی صاحب اور بابر مرتضی بھٹی صاحب انتظامیہ دے افراد نے جنہاں نے اج دی اس بزم دا اہتمام کیتا ہے. اللہ اس بزم نو قبول فرما کے میرے انہاں بچیاں دی دوستاں دے والدین دی بخشش و مغفرت فرمائے. میرے نعت خان ساتھی نقیب
اور آپ دی جامعہ مسجد دے امام و خطیب حضرت صاحب تشریف فرما نے، اے بڑے اچھے لوگ نے جو حضور دے دین نال محبت رکھ دے. بندہ فقیر اس خیال دا حامل ہے، اس خیال دا، اس قول دا قائل ہے کہ انسان خوبیاں اور خامیاں دا مجموعہ ہے. انسان وچ خوبیاں بھی ہوندیاں نے تے خامیاں بھی ہوندیاں نے، لیکن بعد لوگ صرف خامیاں ویندے نے، خوبیاں نو اگنور کر دے. بعد لوگ صرف خوبیاں ویندے نے تے خامیاں اگنور کر چھڑدے نے. یہ اپنے اپنے پیار تے اپنی اپنی ونڈ دی گل. چنگے او نے جڑے خامیاں چھڑ دیندے نے تے خوبیاں ویکھ لیندے نے. خذ ما صفا وضع ما قدرا، جو اچھا ہے وہ لے لو، جڑا نہیں صحیح وہ چھڑ دیو، لڑن دی کوئی لوڑ ہے بھائی. ساتھیو اور عزیزو، ہر وہ بندہ جڑا حضور دے دین دا کم کر رہا ہے، کسے معیار اور کسے لیول تے کر رہا ہے، اس بندے نو اپریشیٹ کرو، اس بندے نو سلیوٹ کرو، اس دا احترام اور عزت کرو، اس دی حوصلہ افزائی کرو، حوصلہ شکنی نہ کرو، ڈسہارٹ نہ کرو اس بندے نے جڑا اللہ دے دین دا کم کردا ہے. او دیاں خامیاں دی وجہ تو انسان ہے، فرشتہ نہیں. انج جو دین دا کم کرنے والے لوگ نے انہوں نے چاہیے کہ وہ اپنے آپ نو عام لوگاں دے رویے تے انہوں نے کمپیریزن نہ کرنا اپنا. جس فیلڈ نو بندہ چوز کر لوے پھر اس فیلڈ دے بندے نو چلن واسطے اس فیلڈ دے معیار تے پورا اترنا چاہیے. جے میں ان فلماں ویکھن دا سینما جا کے شوق ہے تے میں اس فیلڈ وچ نہ آنا، میں مڑ تے ٹر پانا چاہیے. تے جے میں اس فیلڈ وچ آ گیا تو یہ تقاضا ہے میں یہ تقاضے پورے کراں. بھائی جے چوری کرنے دا شوق ہوئے تو پولیس تے نہیں نہ لگی گا. تو جے پولیس لگ جائیے تو مڑ چوراں دے نال نہیں رلنا ہوندا، مڑ چوراں دوڑنا تو بچنا ہوندا ہے. تو یہ ہر چیز دے کچھ اپنے سفیز ہوندے نوں تے عمل کرنا چاہیے. سو یہ ایک ضمناً بات سی جڑی تواڈے تک پہنچائی اپنے اصل موضوع دی طرف. بڑے پیار والے تسی سنگی ہو، زیادہ تر نوجوان بیٹھے نے محفل میں، زیادہ تعداد 95% بندے نوجوان نے. یہ اس گل دی دلیل ہے جڑی ساڈی آن والی نسل ہے انہاں دے اندر دین دا پیار کسے ونڈ نال آ گیا ہوا ہے. اسی نوجواناں نو، میری بات غور نال سنو اور خالد میاں نوٹ کر لو، اسی نوجواناں نو محفل تک لیاؤن وچ کامیاب ہو گئے. محفل تو مسجد وچ لے جانا ہن ساڈا اگلا مشن. نوجواناں نو بیٹھک وچوں، چوک چوں، کھیل دے میدان وچوں، بازار وچوں اسی محفل وچ لے آندا ہے. یعنی پہلا سٹیپ اسی پورا کر لیا ہے، پہلی سیڑھی تے قدم رکھ لیا ہے، پہلا درجہ حاصل کر رہے ہیں. اسی نوجواناں نو محفل وچ لیاؤن تے کامیاب ہو گئے. اگلی ساڈی اور منزل ہے محفل تو مسجد وچ لے جانا، اور انشاءاللہ اسی وہ ہدف بھی پورا کریں گے. یہ نوجوان انشاءاللہ جی ایتھے تائیں آ گئے تے اگاں بھی اسی انہاں لے جاواں. موسٹلی جتھے بھی اسی محفل تے جائیدا ہے الحمدللہ ساڈے علاقے وچ نوجوان محفل وچ زیادہ تعداد وچ آئے ہو. اس تو میں نتیجہ کڈیا کہ اسی اتھوں تائیں لے آیا، اگاں ہن منزل آسان ہے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. کیوں؟ میرا عقیدہ ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. ذرا نم ہو، ذرا نم ہو
کوئی بندہ تھوڑا جہا موٹیویٹ کرے نا تو اجے بھی ماواں دے دودھ وچ یہ تاثیر ہے کہ انہاں دے بچیاں دے سینے وچ رسول اللہ دا عشق ہے. بھائی میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے اور عزیزم قدوس ہوراں دے بزرگاں دی بخشش فرمائے. تو چند گزارشات ادب دے دائرے وچ رہ کے محبت نال آپ تک پہنچاواں گا. اگر آپ توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ تانوں سمجھ آ جائے گی اور مزہ بھی آ جائے گا، لطف آ جائے گا. مقصد تو یہ نا محفل شبہ ہے کہ ایمان بھی تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے اور عقیدہ صاف ستھرا ہو جائے اور ایک باری بیٹری دوبارہ چارج ہو جائے. تو بھائی ہو جائے دی پر ہونے میں سوچتے لانا جی سوچتے لانا پینا. تھی سوچو تے لایا ہوئے تو مڑا کو بیٹری بھی چارج ہوئے تو پھر جی لایا جی وہ تو ہی چارج ہونا ہے. پورا اتنے میرے حال منہ کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں کچھ مل جانا ہے. تو میرا اپنا ذاتی تو ہے کوئی نہ، قرآن و سنت ہی نور ہے. میرا کام میں بیان کرنا جنوں جنوں لگتا گیا انہوں انشاءاللہ فیض ہوتا ہے. توجہ ہوگی آپ کی خالد میاں بزرگوں توجہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. ایک گل اللہ اپنے نبی نال کر رہے نے تے کر ساڈی رہ رہے. گل حضور نال ہے وہ ساڈی رہی ہے تہاڈی میری ساری امت دی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اگر اے ظالم اپنے نفس تے ظلم کر لے. ظلم دا مطلب کی ظلم دی تعریف کی کنو ظلم سدے. ہر چیز دی ایک تعریف ہوندی ہے نا، ایک دا نام ہوندا ہے ایک دی تعریف ہوندی ہے. ظلم دی تعریف کی ہے علماء فرماتے ہیں وَدَعَ الشَّيْءَ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ. ٹوپی سر تے رکھنا یہ دا محل ہے، لیکن جن پیرٹ رکھ لئیے تے غیر محل اور غیر محل تے رکھنی ظلم. کسی چیز نو وہ دے اصل مقام تے نہ رکھنا اور اتھو ہٹا دینا ہے ظلم، اور جتھے دی ہائی اتھے رکھنا ہے عدل. سمجھ آگے ظلم دی علماء نے تعریف کی لکھی. تو اسی سر نو رکھنا سجدے وچ، سر نو کی رکھنا نہ رکھیا اے ظلم، اپنے نفس تے ظلم. ٹھیک ہے. شراب نہ پینا وہ دی جگہ نالی آئی اسا ان منہ پا کے میدے چنڈیل دیتا ہے وہ تھان نہ رہی جڑی ہوندی ہے ظلم ہو گیا. ساڈی محبت دی تے ساڈے پیار دی تے ساڈی وفا دی حقدار ساڈی بیوی آئی، ساڈی بیٹی آئی، ساڈی بہن آئی، ساڈی ماں آئی. لیکن اسی اس پیار دا رخ ان جائز مقامات تو ہٹا کے غلط جگہ تے رکھیا جتھے نہ رکھنا اپنے آپ تے ظلم ہو گیا. وَدَعَ الشَّيْءُ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ. جتھے پیار ہونا اتھے نہ کیتا، جتھے نہ ہونا اتھے ہو گیا ظلم ہو گیا. آپ نے سمجھ آگیا یہ ظلم ہو گیا. توجہ ہو گئی آپ؟ اس نے قیاس کردیاں ساریاں چیزاں تسی قیاس کر لو. یعنی جیڑا کام نہ کرنا جتھے اتھے وہ کر لیا یہ ظلم ہو گیا. نماز پڑھنی چاہیے ہوئی نہ پڑھی، جڑی نہ کرنا وہ کر لیا، جڑا کرنا وہ نہ کیتا یہ ظلم ہو گیا. جدوں ایہو جیاں چیزاں نال اساں ظلم کردیاں اپنے آپ نو آلودہ کر لیا، اپنے آپ نو خراب کر لیا، آلودہ کر لیا، گندا کر لیا اور گناہاں دے اندر لت پت ہو گئے. گناہاں دی غلاظت نال لبریز ہو گئے ساڈے دلاں دے پیمانے، ساڈے نفوس آلودہ ہو گئے، ساڈے گناہاں نال وجود بھر گئے اور ساڈے اندر ایک شعور پیدا ہویا، ایک نور پیدا ہویا، ایک بغاوت اندر پیدا ہوئی گناہ دے خلاف کہ یہ میں نہ کرنا جڑا کردا رہا. یا اللہ ہن میں کیڑے پاسے جاواں؟ ہائے میں نافرمان ہاں، میں ظالم ہاں، میں اپنے نفس نال ظلم کیتا ہے، میرے مالکا میں کیڑے پاسے جاواں؟ فرمایا جاؤ کا میرے محبوب کو آ جا. سونے تقریر نہیں سمجھ آئی کہ
یا اللہ غلط کام کر بیٹھے ہیں جائیے کیڑے پاسے. فرمایا گھبراندا کیوں ہے؟ جاؤں گا میرے نبی کو لا جا. پھر فاستغفر اللہ، اللہ کو استغفار کر، توبہ کر. واستغفر لهم الرسول، پھر نبی تیری سفارش کرے. لوجد اللہ تواب الرحیم، میں تین چھڑ دیا. بھائی بڑی توجہ درکار ہے. میں ہوڑی جی گل کرنی تاکہ میں اندازہ ہوئے کہ کتنے باشعور لوگ بیٹھے. گل زور نال کریے تو کچھ بندے سمجھ نہ بھی ہوئے تو آندے مولوی بڑا ٹل ہے، گل سبحان اللہ کھن والی ہے آنکھ چھڈ. کچھ بندے تقریر سمیار تے سنتے ہیں، بندہ مولوی جڑا خطیب ہوندا ہے نا وہ پھر بڑا زور لیندا ہے گل تے ساڈے وچ کچھ بندے ایسے بھی آئے ہوندے نے آندے نے جڑا ایڈا مولوی زور لائی کھڑا ہے اور کوئی نہ تے دے زور تے سبحان اللہ آنکھ چھڈو گل کئی گل پیا کر. میں انج نہیں کردا، میں گل اوڑی کردا تاکہ میں ویکھاں صاحب شعور کتنے بیٹھے جنہاں میری گل سمجھ گیا کہ سبحان اللہ اور مڑ کے اس معیار نال آکھے سبحان اللہ. میں اوڑی کرنی ہے تہاڈا معیار میں چیک کروں گا، تہاڈی ذہنی سطح چیک کروں گا. اللہ فرماتا ہے اے گناہگار پاک ہو نہیں میرے نبی کول آ. گل اس وقت ہے جی، گل اس وقت میرے نبی کول آ. کتھے آ؟ جاؤ گا میرے نبی دے مزار تے آ، میں چھڑ دیاں گا. اللہ انہاں بندیاں چھڈن دا اعلان کیتا ہے جڑا نبی دے مزار دے کتے آ کے پیچھے آ جائے. بھائی جڑا نبی دے مزار دے اندر جائے تے پیچھے نہ آئے وہ کتنا ستھرا ہوئے گا. حضرات سمجھ آئی کہ نہ؟ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تحقیق. عزیزم علامہ ماشاءاللہ خود بھی خطیب آدمی نے گل نو سمجھو. جیڑا سونے نبی دے مزار دے اتوں ہو کے آ جائے وہ تو ستھرا ہو گیا، وہ پاک ہو گیا. یار تہاڈی بھائی بیٹھے ہو سیانے بندے ہو، ذرا عقل نال قیاس تے کرو. جیڑا اتوں ہو کے پیچھے گھر آ گیا، حاجی صاحب مبارک ہو گئے، ستھرے ہو آئے، نال دا پوچھدا ہے کیویں کیتے تے ناتے نے؟ نہیں نہیں حضور دے روزے تو ہو کے آئے نے تے اللہ اللہ جڑا آ جائے ستھرا ہو جائے گا. تے مڑ اسی ہن بھائی عام جے بندے ہیں، 2 + 2 گنن والے بندے ہیں، زیادہ حساب کتاب بریکی دے سن تے اودے ہی نہیں. اسی تے مڑے سوچنا ہے بھائی جیڑا اتوں ہو کے پیچھے آ جائے وہ پاک ہو گیا تے جیڑا نبی دے مزار وچ ستا پیا وہ کتنا ستھرا تے صاف ہویا ہے. زیادہ بریکی نہیں ہوگی. بھائی واہ، میں سمجھ آ گئی ہے کہ میں باشعور لوگ گفتگو کر رہا ہوں. اور ادو تقریر کرنا سوکھی ہو جاندی ہے جدو بندہ باشعور بندیاں بیٹھا ہوئے، موڑ ایکو فکر ہی ہوندی ہے کرنی ہے، سمجھ کو نہ پہ لینی ہے. تے جدو پھس جائیے نہ اوتھے جتھے کرنی بھی ہونے تے سمجھانی بھی ہوئے مڑ دوہرا ٹل لگدا ہے. بھائی نالے تقریر کرنی نالے اگلے دسنا بھائی باجی گل ہوں ہسن والی ہے تے ہوں رون والی جی، اتنے ہس لو تے اتنے رو لو. ادو پھر بھائی ڈبل کام لگتا ہے. مجمع باشعور لوگ بیٹھے ہو، صاحب علم بندے ہو، گل کا لطف اٹھایا ہے. میں تو گل سمجھا رہا عام گل ہے بڑی سادہ. مولوی زکریا سہارنپوری دیوبندی نے اپنی کتاب فضائل حج دے اندر لکھے اور عاشق نبی محقق اعلی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت چ جملہ لکھا ہے. ہندوستان کے اندر بڑی مقبول کتاب سیرت دے اوتے مدارج. شاہ جی فرماندے نے جڑی مٹی رسول اللہ دے وجود نال لگی ہے
بس دوجے وجود سینے نال نہیں پیراں نال حضور دے قدمین شریفین حضور قبر وچ لیٹے نا تے مڑ کے کچھ مٹی حضور دے قدماں شریفاں نال ٹچ ہو رہی ہے اس مٹی دی شان بیان کر رہے نے شاہ عبدالحق بہت بڑی شخصیت نے شاہ عبدالحق اگر تسی انہاں سمجھنا چاہو تے انہاں دی شان وچ میں ایک جملہ دس داں یہ شخصیت نے یہ حضور دے روزے دے سامنے ستے پیا ہے انہاں نے خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا عبداللہ تو ہندوستان ٹر جا تے میرے دین دی خدمت کر اگو انہاں عالم خواب وچ یہ کیتی یا رسول اللہ من تواڈے روزے نو ویکھن دی عادت پی گئی ہے جس ویلے دل بے قرار ہوندا ہے آپ دے روزے دی آ کے دید کرنا تو سرکار میرا دل ٹھنڈا ہو جاندا ہے تے ہندوستان سفر بڑا ہے میری عادت بھی ہے ہن میں کی کراں گا میں تے عادت پی گئی ہے روزہ ویکھن دی تے سرکار فرمایا عبدالحق تو جا تے دین دی نوکری تے جدو تیرا دل اداس ہوئے مسلے تے بہ کے اکھاں بند کری اگے روزہ وینا ہے پھر دن روزے والے دا دیدار ہوندا رہے گا اے علماء سن جڑے مسلے تے بہ کے اکھاں بند کر دے تے مدینے والے دیاں زیارتاں ہو جاندیاں اے عزیزاں نبی وقار شاہ صاحب فرماندے نے جڑی مٹی حضور دے قدماں نال لگی ہوئی ہے جڑی مٹی حضور دے قدماں نال مس ہو رہی ہے او ساری دھرتی تو افضل ہے کعبہ شریف تو افضل ہے اللہ دے عرش نالوں فضیلت والی ہے دوبارہ رپیٹ کر رہے ہیں جڑی مٹی حضور دے قدماں نال مس ہو رہی ہے قبر شریف والی او ساری زمین تو افضل تے اعلیٰ ہے بلکہ کعبۃ اللہ تو افضل ہے بلکہ اللہ دے عرش نالوں بھی اونچی شان والی ہے مجدد دین و ملت امام احمد رضا بولے یا فرمانے نے فرش والے تیری سمجھنا بھی ذرا سون والے لین نہیں پیاریا میرے عزیز میرے دوست میرے اعلیٰ فرمانے نے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری یا رسول اللہ زمین والوں تو بھی شان دا کی پتہ ہوئے اے دے عرش اولا دے رہن والے فرشتیاں دیاں اگلا تو اونچی ہو گئی ہے سونیا تیری شان تے عظمت تے جھنڈے عرش پار پہ جھول دینے میرے اعلیٰ فرمانے فرش والے بھائی سمجھ آوے کیا کو سبحان اللہ نہیں تے چپ کر کے سنو سونیا تیری شان تے جھنڈے تے عرش پار پہ جھول دینے اللہ اکبر میرے اعلیٰ فرمانے نے فرش والے تیری فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش میں اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا اے سردار خسروا اے سردار تیریاں شانہ دے جھنڈے عرش پار پہ جھول دینے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا ورفعنا لگا ورفعنا لگا ذکرت کا سایہ تجھ پر
ہر شیر آلہ حضرت یا قرآن دی تفسیر یا حدیث پاک دا مفہوم ہے فرماندے نے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ذکر ہو چاہے تیرا ذکر ہو چاہے تیرا بول ہے بالا تیرا ذکر ہو چاہے تیرا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ذکر ہو چاہے تیرا ذکر ہو چاہے تیرا بول ہے بالا میرے حضور دیاں کیا بات ہے اس بندے نے رسول اللہ دی تعلیمات تے اعتماد نہیں کیتا جس ابو بکر صدیق دی صداقت تے اعتبار نہیں کیتا میرے جملے تے غور کرو میں کیا کہ اس نے رسول اللہ دی تعلیمات تے اعتماد نہیں کیتا جس نے صدیق دی صداقت تے اعتماد نہیں کیتا 23 سال کدی گود چ سر رکھ کے میرا نبی پاک کرے تے کدی موڈیاں تے بہ کے پاک کرے اجے تے وہ صدیق دی طہارت تے شک ہے اجے صدیق اکبر دی صداقت تے اعتبار نہیں ہوندا پیا تے بھائی اجے صدیق اکبر اجے پاک نہیں ہویا اسی ایتھے بہ کے کیویں پاک ہوئے پھر مڑتے غیر مسلمان تواڈے تے سوال اٹھانا ہے غیر مسلم تواڈے تے سوال اٹھان گے بجس نبی کو اتریاں سالاں چار ویلے نال رہن والا بندہ صحیح نہیں ہویا انہیں تہن کیویں صحیح کیتا ہے غور کرو میری گل تے میں کیا کہ پھر تے بعد مذہب غیر مذہب تواڈے تے سوال اٹھان گے اسی آکھاں گے پڑھو کلمہ سکھا پاک ہو جائے گا اسے کہڑے بات سبحان اللہ 23 سال نال رہ کے پڑھتا رہے وہ تے پاک ہویا نہیں تے میں نے ایک باری تسی پڑھاؤ تے میں پاک ہوں گی آکھے گا یا نہیں آکھے گا سوال اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا میں نے 15ویں صدی دا داڑھی منڈا بندہ آندا ہے کلمہ پڑھ تے تو پاک ہو جانا تے نبی تواڈے کول 23 سال ہے ابو بکر پاک نہیں ہویا میں کیویں پاک ہو جانا میری گل تے غور کیتا جے کہ نہیں کیتا ایک سوال صدیق اکبر تے نہیں میں اکثر آندا ہوں نا جی کلاس دا منیٹر فیل ہو جائے تے دوجی کلاس دا کی عالم ہوئے گا 1.25 لاکھ صحابہ دی جماعت دے منیٹر دا نام تے ابو بکر جی وہ فیل ہے تے باز کن کیتے ہی بھائی سجن گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہ میرے بچوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے نبی دی تے شان ہے میرا نبی ایک باری جدے اللہ تک چھٹے اللہ ان ستھریاں کر چھٹے آپ نے غور نہیں فرمایا میرے نبی پاک کی حدیث کیا جامع ترمذی موجود ہے حضور فرماتے لا تمس النار مسلم الرعانی آج کل خالص ہے وہ آدھے نا سی پیران دے ہتھاں چاہتے ہیں چھڑیا وہ سان کیڑی فکر میں کہ پیر 15ویں صدی دے نے پیر 15ویں صدی دے نے
تے حضور دا نام لے کے پیر نے جس انہاں دا ہاتھ پھڑیا ہے جی وہ پار ہو گیا ہے تے جس پیراں دے پیر دا ہاتھ پھڑیا ہے بلکہ میں آکھاں جس نبیاں دے پیر دا ہاتھ پھڑیا ہے جس امام الانبیاء دا دست اقدس پھڑیا ہویا ہے اس صدیق اکبر نو کیوں نے تو سمجھدا وے پاس ہویا ہے پاک فرمایا لا تمس النار مسلم الرعادو انہیں ایک نظر میرے چہرے وال تکیا میرے نبی فرماتے زیادہ باری تو حضور نے آکھی معیار کیے صرف ایک باری تکنا لا تمس النار مسلم الرعادو جنہیں ایک باری تک لیا ہے ان جہنم دی آگ مس نہیں کر سکتی سجنہ یہ حضور فرما رہے ہیں جہنم دی آگ مس نہیں کر سکتی ان جہنم دی مجال ہے وہ انہوں مس کرے لا یسمعون حسیسہا وہ جہنم دے بڑن دی جڑا کھڑا کی وہ نو بھی نہیں سننا اللہ فرماتے ہیں اولئک عنہا مبعدون وہ جہنم سے دور رکھے جائیں ایک نظر تکیا عشق و محبت والو پیار والو محبت نو سمجھنے والے لوگوں جن نے ایک نظر یار نو تکیا ہے اللہ ان انعام دیتا ہے بتن جہنم میں نہیں جان دینا جائے ایک باری تکیا ہے توجہ ہو گئی اے عزیزان دی بکار جن نے اس انداز نال تکیا ہوئے کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے اے اسپریچل ورلڈ اے روحانی دنیا ہے ایک روحانی دنیا دا بزرگ کے بابا ہے ایک شائننگ سٹار ہے حضرت سلطان باہو فرما دیں ناخنا تو لے کے بالا تک میرا پورا وجود اکھی ہو گئے مڑ بھی میں رجدہ نہیں دو اکھاں نال یار نو ویکھ کے رجاں کی واہ واہ کیا بات ہے فرما دیں اے تانا میرا ساری باڈی پورا وجود یہ اکھی بن جا موڑے تھے بھی باس نہیں موڑ فرما دیں جتنے میرے جسم دے مسام نے اس ایک ایک مسام ایک لاکھ لاکھ اکھاں ہوں ایج باڈی دے اندر مسام ہوندے نا اسی پنجابی کیوں سدنیا لوں لوں مسام ہوندے نا ہر باڈی دے اندر مسام ہوندے جتنی انسان دی سکن ہے نا ہر بندے دی سکن دے اندر مسام ہوندے سوراخ ہوندے باؤ فرما دے نے ایک ایک سوراخ وچ لاکھ لاکھ اکھ ہوئے انیاں اکھاں نال میں یار ویکھاں مڑ بھی میں رجدا نے ہائے کیا بات ہے بھائی میاں گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی سمجھانا پوندا ہے الگ پنجابی پر نہ سان پنجابی ہوندی ہے نہ سان اردو ہوندی ہے انگریزی سیکھن گیا ہے تے آئی انگریزی بھی کوئی نہیں اینو آندے ہوندے نے کوا چلا نہ سوچا اپنی بھی بھول گیا اسی سکھن انگریزی گیا ہے نہ اردو پوری آئی ہے نہ پنجابی آئی ہے رہا گل ساڈی انگریزی الو بھی کوئی ساڈے 90% چھوڑ سکول ویس تو نس جاندے نے بہونا انگریزی نہیں ہوتی سائیں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں ہاں سجن سمجھ آ گئی اللہ والے درویش فرما دینے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ تے میں ایک
کھولا کے کجا پٹھیا یہ صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا اے عزیز من وگرامی قدر سنیے لکھ لکھ چشمہ تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں آخری جملات کر رہے ہیں اسے اور نہ سنو مولا علی سرکار دا گود حضور دی بستر تے حضور نے مولا علی سرکار دی گود وچ سر رکھیا ہوئے مولا علی سرکار دی گود وچ رسول اللہ دا سر انور چہرہ تک کتنے خوش نصیب نے وہ لوگ جنہ جوڑیے چی یار دا سر رکھ کے تکے کیویں سمجھا سکنا ممکن نہیں ہے آپ حضرات تصور کر سکتے ہو تو کر لو کہ حضرت علی پاک دی گود وچ حضور دا سارے تے چہرہ کدھر نیڑے ہو سی ہاں جی پاجی سمجھ آئیے کوئی تو حضور دا چہرہ مولا علی دی اکھاں دے کتنا قریب ہو سی جے تو حضور مولا علی دی گود وچ حضور دا سر ہوئے گا جی سر حضور دے تے چوڑی مولا علی دیئے جی میں انجا اکھاں کہ پوری کائنات مولا علی دی چوڑی اچھے تے غلط تے نہیں ہوئے گا کی خیال ہے توڑا جی میں ایک کہاں چونکہ میں مفتی نہیں نا پھر میں وائز آدمی ہیں غیر عالم آدمی ہیں تو اس تو میں بیانا بھی اگر توڑے نال مشورہ پیا لینا حضور دا سر مولا علی دی چوڑی اچھے جی میں انجا کھاں کہ ساری کائنات مولا علی دی چوڑی اچھے تے غلط نہ ہو سی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مطلب ہے کہ سجن میری گل نوں پا گئے نے تو میں یہی کہنا چاہنا کہ ساری کائنات سمٹ کے مولا علی سرکار دی گود چھے میں قربان جاواں جن نے کائنات دی دولت نو اپنی جوڑی سمیٹیا ہے میرا مرشد علی امیر کیتا ہوئے گا بابی با آپ حضرات کتنے محبت والے ہو یہ صدیق دا نالمہ دیتا بھی جھوم جاندے ہو جو مولا علی دا نالمہ دیتا بھی جھوم جاندے ہو واہ بھئی سسرے دلانے لوگوں تو اڑیاں کیا بات ہے اے عزیزان دی وقار حضرت مولا علی سرکار جیرہ تک رہنے ہو دو عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے اللہ اکبر گویا عالم بے دل کر دے سونیا دل کر دے سونیا عمر ساری تینوں کول بہا کے میں تکدا رواں لولو میرا چشیمہ ہو جاوے محتاج نہ میں اس اقدار رواں نماز عصر قضا ہو نماز عصر قضا ہو تو حضرت علی چاندے تو حضور نو بیدار کر سکتے ہیں چاندے تو حضور نو بیدار کر سکتے سن کہ یا رسول اللہ میری دیگر تی نماز قضا ہوندی پئی
توجہ ہے حضرات کی اے عزیزان من و دوستان گرامی قدر، میں قربان ہو جاواں لیکن علی پاک نے کی عقیدہ دیتا ہے، فرمان نے قضا ہوندی اے پئی ہووے نظر دینا قضا ہووے قضا ہوندی۔ علی مشکل کشا بولے اثر جانے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اے عزیزان من سرکار دا رتبہ جیڑا حضور دے روضے تے ٹر جائے وہ ستھرا ہو جائے۔ باجی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ سانو بھی حضور دے روضے تے لے جائے، اللہ حضور دے روضے دی زیارت کروائے، ایک بار ایسی بھی ستھرے ہو جائیے۔ اے عزیزو، اے ساتھیو، عرض کرانگا کہ آؤ پہلے پھر انج دے بنیے بسانو حضور ساتھ لیں، روزے دار ہو جاؤ، تمادی ہو جاؤ، اپنے من دی دنیا نو صاف کرو تاکہ حضور تشریف فرماؤ۔ عزیزو سارے ساتھی کوشش کرو کیسی نمازی ہو جائے، اور میرا یہ پیغام اپنے دل دی تختی تے نوٹ کرو، سارے بھائی نوٹ کرو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہے مسلمان دی تعریف کیجیے، مسلمان کینوں آندے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوئے جی دی زبان تے ہاتھ تو دوجے مسلمان محفوظ ہو۔ اپنے ہاتھ نال بھی کسی نے درد نہ دیو، زبان نال بھی کسی نے درد نہ دیو، کسی دے درد اور تکلیف اور آزار دا باعث نہ بنو۔ میرے نبی علیہ السلام نے سانو جو تعلیمات دیتی ہیں وہ یہ نہیں کہ ساڑی وجہ تو کسی نے دکھ نہیں ہونا چاہیے، ساڑی وجہ تو کسی نے تکلیف نہیں، درد نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ساڑی وجہ تو درد چویا، تکلیف چویا، آزار چویا تو ساڑے واسطے بہت بڑا عذاب دا باعث ہوا۔ اے عزیزو، اے ساتھیو، آؤ اپنے دل وچ عہد کرو کہ کسی مسلمان بھائی دی دل آزاری دا باعث نہیں بنا۔ اللہ تواڈے تے اور میرے تے راضی ہوئے۔ وما علینا